السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آج جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اور اس سے قبل، یہ وظیفہ بتانے سے قبل، میں آپ سے چند گزارشات عرض کروں کہ سورہ اخلاص کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، اگر کوئی شخص ان کو سمجھ لیتا ہے، ان کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے، تو یقین جانیے وہ بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، راوی حضرت انس ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اور اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے سوائے قرض کے۔ یعنی 200 مرتبہ جو روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ اتنی فضائل والی صورت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ سونے کا ارادہ کرے اور وہ اپنے بستر پر دائیں کروٹ پہ لیٹے اور لیٹ کر سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کریم اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی عظیم صورت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اس کے فضائل اور مناقب ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم کے 70,000 فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ بہترین صورت ہے اور ایسی صورت ہے جس کے فضائل کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا ہر لفظ ایک موتی ہے اور گہرا سمندر ہے۔ آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں اسی صورت کے ریلیٹڈ ہے، اسی صورت کے مناسبت سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پریشان ہو، وہ کسی مقصد میں کامیاب نہ ہو رہا ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، ملازمت کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں، امراض میں گرفتار ہو، تو ایسے شخص کے لیے ایک وظیفہ ایسا اتھینٹک ہے، ایسا پاورفل ہے اور ایسا بہترین وظیفہ اور مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کر لے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کر لے، یقیناً وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، وہ وظیفہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور اس انداز سے پڑھنی ہے کہ جب آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر واپس آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ پہلی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ جانا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اٹھ جائیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اسی طرح سجدے میں جائیں، سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ، پھر اٹھ جائیں، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح یہ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ آپ کر چکیں تو پھر اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی مقصد ہے، اگر آپ کسی ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی مرض میں گرفتار ہیں، اس کے لیے آپ نے عمل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کس طرح کرنی ہے؟ وہ دعا یہ آپ کے سامنے بھی ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے آپ نے دعا مانگنی ہے۔
اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو رہا ہوتا ہے، ایک صحابی اسی دعا کے ذریعے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کے ذریعے مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ قبولیت اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کو علماء نے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ نے یہ یاد کر لینی ہے، اور اس کے ذریعے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پہلے یہ والی دعا اللہم انا نسألک بانک انت اللہ، یہ والی دعا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت ہو آپ اس کو پڑھیں، صرف 7 دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ رستے کھل جائیں گے، اور تمام مشکلات، پریشانیاں اور مسائل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔